مسٹر اور مسز بیسٹ قسط نمبر 10۔ ہیر مصطفیٰ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جبکہ مراد اور فرحان باہر کھڑے مشاورت کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ فرحان اس کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ مراد سینے پر بازو حائل کرتے ہوئے بولا ہاں، لیکن فرحان بولتے بولتے رکا۔ دیکھ، میں تجھے بھائیوں والا مشورہ دوں تو فی الحال اسے سلطان حویلی لے جا۔ مراد نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں اسے وہاں نہیں لے کر جا سکتا۔ فرحان نے اس کی بات کی نفی کی۔ اچھا، تو پھر کہاں لے کر جائے گا؟ اپنے گھر۔ کس حیثیت سے؟ مراد نے ایک ساتھ 3 سوال کر ڈالے۔ فرحان سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھ فرحان، میری بات سن، تیرے گھر پر کوئی عورت نہیں ہے جو تو بغیر کسی دقت کے اسے وہاں لے جائے۔ بغیر کسی عورت کے تیرا اسے وہاں رکھنا مناسب نہیں، ورنہ تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے۔ مراد نے بولتے بولتے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کیا؟ فرحان نے پوچھا۔ تو نکاح کر لے اس سے۔ مراد نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ فرحان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ دیکھ فرحان، ہر بات پر متفق نہ ہونا ضروری نہیں ہے، حالات کی مناسبت سے یہی فیصلہ درست ہے، باقی تیری اپنی مرضی۔ اگر تو ہاں کرتا ہے تو میں نکاح کا فوری انتظام کر دیتا ہوں، مراد بولا۔ فرحان نے کچھ دیر سوچو چار کے بعد نکاح کی حامی بھر لی۔ اب سب سے بڑا مرحلہ ہیر سے بات کرنا تھا۔ مراد فوراً نکاح خواہ اور گواہان کا انتظام کرنے لگا، جو اتنی رات کو تو مشکل ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر پھر کمشنر کس کام کا؟ ہیر مصطفیٰ کو گود میں لیے بیٹھے ہوئے تھی، جبکہ مصطفیٰ سکون سے اس کی پناہوں میں سویا ہوا تھا۔ فرحان قدم قدم چلتا ہیر کے پاس ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور گردن جھکائے بات کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہیر، فرحان نے انوس گردن جھکائے کہا۔ ہیر نے اپنے مہربان کو دیکھا۔ تمہارا یہاں پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، فرحان بولا تو ہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اور میں اتنا بے آبرو نہیں ہوں کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں، فرحان نے بہت ہی تحمل سے بات کی۔ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہیر بولی۔ ہیر، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور تمہیں عزت کے ساتھ اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ فرحان نے اپنی بات مکمل کی تو ہیر نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ اب اتنی بھی بچی نہ تھی کہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ سر، لیکن میں کیسے؟ ہیر الجھن سے بولی۔ ہیر، اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، فرحان نے اسے باور کرایا۔ ہیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہیر، اپنے بارے میں نہ صحیح، مصطفیٰ کے بارے میں تو سوچو، فرحان نے اس کے سامنے ایک اور نکتہ رکھا۔ ہیر نے انوس سر جھکائے مصطفیٰ کے ماتھے کو چوما تھا اور آنکھیں سب سے میچی۔ تو پھر میں تمہاری خاموشی کو ہاں سمجھوں؟ فرحان نے پوچھا۔ ہیر نے آنکھوں کے اشارے سے مثبت جواب دیا تو فرحان محض مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اندر جا کر اپنا حلیہ درست کرو، کچھ ہی دیر میں نکاح ہوگا۔ فرحان اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ آپ یہ نکاح مجبوری میں کر رہے ہیں نا؟ ہیر بولی۔ ہاں، مجبور تو میں ہوں، دل کے ہاتھوں، فرحان یہ کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے ہیر حیران و پریشان سی اٹھتی اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح میں مراد کے ساتھ ساتھ بران بھی موجود تھا۔ مراد نے ہی فون کر کے بران کو بلوایا تھا، جس پر بران نے اسے کافی لعن طعن کیا، مگر مراد خاموش رہا۔ نکاح کے بعد فرحان مراد کے گلے سے لگا اور پھر بران نے بہت روکھے انداز میں اسے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بران واپس چلا گیا تو مراد نے بھی اب فرحان سے اجازت چاہی۔ فرحان ان کو باہر تک چھوڑ کر واپس اندر آیا تو ہیر گمسم سی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ مصطفیٰ بھی آنکھیں رگڑتا کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ فرحان نرمی سے ہیر کے پاس جا بیٹھا اور مصطفیٰ کو اپنے پاس بلاتے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ مصطفیٰ اس کے سینے پر سر رکھتے دوبارہ نیند کی آغوش میں ڈوب گیا۔ فرحان نے آہستہ سے ہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیر ہوش کی دنیا میں لوٹی تو اس نے فرحان کی طرف دیکھا۔ ہیر، تم اپنا ضروری سامان اور ڈاکومنٹس پیک کر لو، ہمیں پھر گھر کے لیے نکلنا ہے، فرحان نے اسے نرمی سے کہا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہیر نے سوال کیا۔ تم دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلو گے، فرحان نے اسے جواب دیا۔ نہیں، میں آپ کے گھر کیسے؟ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ہیر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہیر، میرے گھر پر کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلا رہتا ہوں، فرحان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہیر خاموش ہوئی۔ چلو اب شاباش، جا کے پیک کر لو سامان، فرحان نے نرمی سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے کہا تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ پیچھے فرحان مصطفیٰ کے سر میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ سوتے ہوئے اس وقت بہت معصوم لگ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہیر ایک بیگ اٹھائے باہر آئی۔ فرحان اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا اور مصطفیٰ کو اپنے ایک کندھے پر ڈالتے ہیر کی طرف بڑھا۔ یہ مجھے دے دو، فرحان نے اس سے بیگ لیا تو ہیر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے گھر کو لاک کیا اور گاڑی میں بیٹھے فرحان نے مصطفیٰ کو پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ ہیر اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ فرحان نے گاڑی کو پورچ میں کھڑا کیا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ ہیر گردن جھکائے بیٹھی تھی جب فرحان نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر آئیں ہیر، فرحان نرمی سے گویا ہوا۔
हीर गाड़ी से निकली और ऊपर से नीचे घर को देखने लगी। फरहान ने पीछे साइड का दरवाज़ा खोलते मुस्तफ़ा को नरमी से बाहर निकाला और उसे अपने कंधे पर डालते अंदर की तरफ बढ़ गया। चले हीर। हीर उसके पीछे पीछे चल दी। लाउंज में दाखिल होते ही एक मुलाजिम ने आते फरहान को सलाम किया। ये मेरी गाड़ी की चाबी लो और डिग्गी से सामान ले आओ। फरहान उसे अपनी गाड़ी की चाबी थमाते हुए बोला। जी साहब जी, मुलाजिम ने बोलते साथ ही बाहर का रुख किया। फरहान उनको लेता ऊपर की जानिब बढ़ा था। मुस्तफ़ा अकेला सो जाएगा ना? फरहान ने हीर से सवाल किया। हीर ने नफसमझी से सर इस बात में हिला दिया। फरहान मुस्तफ़ा को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ और नरमी से उसे बिस्तर पर लिटाते उस पर कंबल दुरुस्त किया। आप मेरे साथ आए हीर। फरहान हीर से मुखातिब हुआ। जी सर, हीर ने जवाब दिया। फरहान ने छंबे से पीछे मुड़ा और हीर को देखा। अब तो सर कहना छोड़ दो, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा तो हीर शर्मिंदगी से सर झुका गए। फरहान उसके लिए अपने कमरे में आया। वो कमरा काफ़ी बड़ा था और खूबसूरती से सेट किया गया था। कमरे में आते हीर का दिल जोरों शोर से धड़कने लगा था। आप रिलैक्स होकर सो जाएं हीर। फरहान उसे बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला तो हीर हनूज वहीं जमी रही। फरहान ने कोई हरकत न देखकर मुड़कर उसे देखा तो वो उसका घबराया हुआ चेहरा बखूबी देख सकता था। हीर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर रहें। मैं आप पर इस रिश्ते की कोई धौंस नहीं जमा रहा। मैं जानता हूँ ये सब जिस तरह से जल्दबाजी में हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फरहान उसके गाल पर हाथ रखते हुए नरमी से बोला तो हीर मुतमईन होते बेड पर बैठ गई और फरहान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में बंद हुआ। रात धीरे धीरे अपने इख्तिताम को पहुँच रही थी। सुबह धीरे धीरे अपने असर व रसूख से आसमान पर रोशनियां बिखेरती दाखिल हो रही थी। हल्की खनक हवा दरख्तों की शाखों से सरसराती हुई गुजरती तो पत्ते मधम सरगोशियां करने लगते। परिंदों की चहचहाट फिजा में एक दिलकश नगमा बिखेर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान के दामन से निकलकर धीरे धीरे जमीन को चूम रही थी। दूर कहीं घास पर शबनम के कतरे मोतियों की मानित झलमलाते दिखाई दे रहे थे। कारा पे मैंशन में उस वक्त सबकी भाग दौड़ मची हुई थी। निकाह का फंक्शन हॉल में रखा गया था। बरान और अहमद हॉल इंतजामात देखने गए हुए थे तो दूसरी तरफ मुराद घर में छोटे मोटे काम निपटाने में लगा था। तो एक तरफ जहान, अफनान, दानीन, दलान और जुमरत को सैलून से पिक एंड ड्रॉप देता खज्जल खुवार होकर रह गया। भाई मैं नहीं जाऊंगा अब इनको लेने। जहान ने हाथ खड़े कर दिए। उल्लू के पट्टे, तेरे से यही उम्मीद थी। महमद साहब जहान की इज्जत अफजाई करते हुए बोला। हाँ मामा बाबा आपको उल्लू कह रहे हैं। जहान की जबान में खुजली हुई तो वो बोला और फिर महमद साहब के हाथ में खुजली हुई तो उन्होंने रख कर एक थप्पड़ जहान के सर पर मारा। पता नहीं किस मनहूस की घुट्टी लगी थी तुझे, महमद साहब बोले। अरे आपकी ही तो। जहान के बोलने से पहले महमद साहब का हाथ अपने जूते तक पहुंचा तो जहान ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। माहिरीन के मुताबिक जहान की जबान में एक ऐसा सिस्टम फिट है जिसकी बदौलत उसकी जबान में थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुजली शुरू होती है। सुल्तान हवेली में भी भाग दौड़ कुछ कम ना थी। हातिम और ईसा घर के कामों में लगे थे तो बलाज और हनान हॉल इंतजामात देखने गए थे तो दूसरी तरफ यहाँ बेचारा मूसा, महीन, मिशल और महापारा को सैलून छोड़ने गया था। मरियम और इशाल ने सैलून जाने से मना कर दिया था। बेटा चलो, इशाल की तो समझ आती है लेकिन तुम्हारा तो निकाह, तुम तो सैलून से तैयार होती। ये आयशा सुल्तान थी जो मरियम को सैलून जाने का कह रही थी मगर मरियम ने साफ मना कर दिया कि मैंने कौन सा हैवी मेकअप करवाना है, अच्छी खासी शक्ल का बेड़ा घर कर देते हैं वो। मरियम मसरूफ अंदाज में बोली तो आयशा सुल्तान खामोशी से चली गई। मूसा उनको छोड़कर वापस आया तो सीधा ऊपर के जाने बढ़ा जबकि उसका कमरा नीचे था। ऊपर पहुंचते वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसने अंदर नजर दौड़ाई तो इशाल नेल पॉलिश के साथ उलझी हुई थी। वो कदम कदम चलता बगैर आवाज पैदा किए उसके सामने जा खड़ा हुआ। इशाल गर्दन नीचे किए अपने पैरों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन उठाकर देखा तो मूसा उसके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा था। इशाल की एकदम झुर्की निकली मगर मूसा को देखते नॉर्मल हुई। क्या कर रही हो? मूसा ने अपने एक हाथ से उसकी थोड़ी को ऊंचा करते पूछा जबकि उसने दूसरा हाथ अपने पीछे छुपाया हुआ था। वो मैं शाम की तैयारी कर रही थी। इशाल बोली। चलो छोड़ो इसको, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मूसा उसके हाथ से नेल पॉलिश लेता हुआ बोला। क्या लेकर आए हैं? इशाल खुश होते हुए बोली। लेट मी चेक। मूसा सोचने वाले अंदाज में बोला और आहिस्ता से अपना हाथ सामने किया जिसमें 2 खूबसूरत से गजरे थे। ये आप मेरे लिए लाए हैं? इशाल बेयकीनी से बोली कि मूसा की खुली हुई बातचीत समिटी नहीं, सकीना के लिए लाया हूँ। मूसा ने मुंह बनाकर कहा कि बिसाख्ता इशाल की हंसी छूटी। मूसा भी उसे हंसते देखकर हंसा था। रुको अभी तो, मूसा उसके खूबसूरत मोमी हाथों में गजरे पहनाते हुए बोला और फिर सीधा हुआ। सीधे होते उसने अपने कोट की दाएं जेब से 3 चॉकलेट्स निकाली और इशाल के हाथ पर रखी। फिर बाएं जेब से 5 और चॉकलेट्स निकाली और उसके हाथ पर रखी। इशाल की आंखें फैली।
موسیٰ نے پھر کوٹ کی اندرونی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالتے 4 اور چاکلیٹس نکالتے اس کے ہاتھ میں رکھے، اور یہ عمل اندرونی بائیں جیب کے ساتھ بھی دہرایا، جس میں سے اس نے 6 چاکلیٹس نکالی۔ پھر اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک مٹھی بھری ہوئی امپورٹڈ کینڈیز کی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھی شال کے ہاتھ سے کچھ سامان پھسلتے اس کی گود میں گرا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اب تک موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میری جانا کے لیے، موسیٰ نے اس کے چہرے کے دائیں بائیں ہاتھ ٹکاتے پیار سے کہا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ کے اشال نے سکون سے آنکھیں موندی۔ چلو دکھاؤ مجھے کہاں الجھی ہوئی تھی۔ موسیٰ ٹیبل سے نیل پالش اٹھاتے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا کہ بے ساختہ اشال بوکھلائی تھی کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ میں اب اس کا پاؤں تھا۔ موسیٰ یہ آپ کیا کر رہے؟ پلیز میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اشال نے اسے روکنا چاہا۔ میری جانا کے پیر ہے، میرا پورا حق ہے۔ موسیٰ اس کی بات سرے سے اگنور کرتے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ گیا اور وہ سکون سے اس کے پیروں پر نیل پینٹ لگا رہا تھا۔ اشال کی آنکھیں اتنی محبت پر نم ہوئی تھی۔ نیل پالش لگانے کے بعد موسیٰ نے نرمی سے اس کے پیر کو فرش پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم پوری کی پوری میری ہو اور تمہارے وجود میں تمہارے یہ پیر بھی شامل ہے، موسیٰ کہتے ساتھ اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشال موسیٰ کی اتنی محبت دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کا وقت دن اور رات کے سنگم کا لمحہ ہوتا ہے، جب سورج اپنی روشنی مدھم کرنے لگتا ہے اور فضا میں ایک سحر انگیز سنہری چمک پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں جب زمین پر سکون کی چادر تنی ہوتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگتے ہیں اور دلوں میں ایک انجانی اداسی سی اتر آتی ہے۔ عصر کا وقت دعا، غور و فکر اور یاد خدا کے لیے سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، جب انسان دل کی مصروفیات سے پل بھر کے لیے نکل کر اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہال مہمانوں سے بھر چکا تھا، جس کی سجاوٹ کافی بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ ہال کی چھت پر جگہ جگہ بڑے بڑے فانوس لٹکے اپنی روشنیاں بکھیرتے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ سفید پھولوں سے پورے ہال کو سجایا گیا تھا، تو پوری دوسری طرف سٹیج کو بھی سفید پھولوں سے خوبصورت اور نفاست سے سجایا گیا تھا، اور سٹیج کے بیچ میں ایک پردہ حائل کیا گیا تھا جن کے اطراف میں صوفے رکھے گئے تھے۔ سب لڑکے آف وائٹ کرتا شلوار کے ساتھ وائٹ پرنس کوٹ پہنے کسی سلطنت کے شہزادے معلوم ہو رہے تھے۔ بران آج خود کو فاتح محسوس کر رہا تھا۔ کیا نفرت کو فتح کر کے خوش ہوا جاتا ہے؟ نہیں تو پھر یہ خوشی کیوں؟ معلوم نہیں۔ تو پھر یہ خوشی نفرت کا اصول ہے یا کچھ اور کیا؟ انس نہیں، شروعات کس کی؟ محبت کی۔ محبت؟ ہاں محبت۔ بلاج، حنان اور فرحان باقی بڑوں کے ساتھ نکاح خواہ کے پاس کھڑے نکاح کے معاملات دیکھ رہے تھے، تو دوسری طرف خواتین مہمانوں سے ملتی باتوں میں مصروف تھی۔ باقی سب لڑکے مہمانوں کو ریسیو کرنے میں مصروف تھے، مریم کے علاوہ باقی تمام دلہنیں برائڈل روم میں موجود نکاح کے جوڑوں میں نہایت حسین لگ رہی تھی۔ مریم ابھی تک حویلی سے نہیں آئی تھی۔ عائشہ، مریم کا پتہ کرو، نکاح کی رسم بس شروع ہونے والی ہے، بھابھی وغیرہ بچیوں کو لینے چلی گئی ہیں۔ شہروز صاحب عائشہ سلطان سے کہتے دوبارہ سٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ ارے سنیے تو، ہاں بس چیخنا آتا ہے ان مردوں کو، بات نہیں سنیں گے پوری۔ بھائی ملا رہی ہوں، کب سے فون بند جا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ عائشہ سلطان چڑھ کر خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں باری باری ان سب دلہنوں کو سٹیج پر لایا کر نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ پہلے انان اور زمرت کا نکاح پڑھایا گیا اور پھر بلاج اور افنان کا۔ سب نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ مریم کی غیر موجودگی کی وجہ سے ابھی ان کی بجائے پھر مراد اور مہپارہ کا نکاح پڑھوایا گیا۔ آخرکار مراد کی دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ سب نے اسے بھی گلے سے لگاتے مبارکباد دی۔ پھر احمد اور مشل کا نکاح پڑھوایا گیا۔ احمد نے دل و جان سے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سب نے انہیں گلے سے لگاتے اچھی زندگی کی دعا دی۔ ان کے بعد حاتم اور دانین کا نکاح پڑھوایا گیا۔ حاتم کا چہرہ سپاٹ تھا، ان کے چہرے پر خوف اور ناپسندیدگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو نکاح کے بعد سب نے انہیں بھی مبارکباد کے ساتھ دعا دی۔ اس کے بعد عیسیٰ اور دلان کا نکاح پڑھایا گیا۔ دونوں کے چہروں پر خوشی واضح تھی۔ اب جہان اور مہین کا نکاح پڑھوایا جانا تھا کہ مریم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ فرحان اسے دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر جہان بول اٹھا۔ وہ محمد صاحب کے کان کے پاس کھسکا اور بولا، بابا دیکھیے یہ زیادتی ہے، وہ مدھو مکھی تو ابھی بہت دیر لگائے گی، میرا نکاح تو پڑھوائیے نا۔ جہان ان کے کان میں پھنکارتے ہوئے بولا، جہان تم کیا چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے تمہیں جوتے سے ماروں؟ محمد صاحب ضبط سے بولے تو جہان نے منہ بنایا، بھئی اگر بچی کو ابھی دیر ہے تو ان بچوں کا تو نکاح پڑھواؤ نا، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ آخر ابا حضور کے مشورے پر جہان اور مہین کا نکاح پڑھوایا گیا۔ جہان کی بادشاہ اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ مہین بس خوش تھی۔ جو بھی تھا اسے جہان برا نہیں لگتا تھا۔
اپنے دانت اندر کر ذلیل آدمی، ورنہ ان کو توڑ دینا ہے میں نے آج، محمد صاحب جہان کے کان میں پھنکارے، جس کے دانت اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہے بھائی، اب خوش بھی نہ ہوں میں، جہان نے شکوہ کیا تو محمد صاحب نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ان کے نکاح کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہال کی تمام لائٹس بند ہوئی اور داخلی دروازے کی طرف ایک سپاٹ لائٹ معدوم ہوئی، جس کے دائرے میں مریم سفید میکسی میں بالکل لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کا بند بنائے، دوپٹے کو پنوں سے سر پر ٹکائے، بار بار اپنی پلکوں کی جھالر اٹھاتے اور جھکاتے ہوئے آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ فرحان اس کے اطراف میں اس کے ساتھ چل رہا تھا، جبکہ مریم نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، سب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ برہان نے آنکھ اٹھا کر مریم کو دیکھا تو وہ نظریں پھیرنا بھول گیا۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، برہان نے آج سے پہلے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ برہان کو ایسا لگتا تھا اس کے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہونے لگی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے اندر امڑنے والے جذبات کے سمندر کو روکا تھا اور اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ سب لوگوں کی نظریں مریم پر ہی مرکوز تھی جو فرحان کے ساتھ سٹیج پر آئی تھی۔ فرحان نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ماشاءاللہ، عائشہ سلطان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رباب بیگم بھی اس کے گلے سے لگی۔ مریم اور برہان کو آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ باقیوں کی طرح ان کے بیچ بھی ایک پردہ حائل کیا گیا تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا۔ مریم سلطان ولد برہان شمس خان، آپ کا نکاح برہان کارابے ولد محمد کارابے کے ساتھ حق مہر 7 کروڑ سکہ رائج الوقت گواہان کی موجودگی میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو کیا وہ اپنے حقوق اس شخص کے نام کرنے جا رہی تھی جو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا؟ ہاں، وہ ایسا کرنے جا رہی تھی، بالکل وہ ایسا کرنے جا رہی تھی۔ قبول ہے۔ اس نے تیسری دفعہ بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ حاتم نے نکاح نامہ اس کے سامنے کیا اور اسے دستخط کرنے کو بولا۔ مریم نے پین اٹھایا مگر اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ فرحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آخر اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے اپنے تمام تر جملہ حقوق اس کے نام کر دیے۔ اب وہ لوگ برہان کی طرف متوجہ ہوئے۔ برہان کارابے ولد محمد کارابے، آپ کا نکاح مریم سلطان ولد برہان شمس خان کے ساتھ حق مہر 7 کروڑ سکہ راج الوقت گواہان کی موجودگی میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، قبول ہے۔ تیسری بار بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ نکاح نامے پر اس کے دستخط لیے گئے اور ان دونوں کو میاں بیوی کے عہدے پر فائز کیا گیا اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کی گئی۔ دعا کے بعد سب نے باری باری ان کو مبارکباد پیش کی۔ برہان سب سے مبارکباد وصول کرتا پردے کی جانب بڑھا۔ پردے کو ہٹاتے اس نے اپنی محرم کو دیکھا اور ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ آئے تھے نہ بول، جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے قدم مریم کی جانب بڑھائے اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ برہان نے اس چہرے کے اطراف میں ہاتھ جمایا اور اس کے ماتھے پر پہلا بوسہ دیا۔ مریم نے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ مبارک ہو تمہیں مدھو مکھی، ویلکم ٹو مائی ہیل، برہان اس کے کان میں بولا، جبکہ مریم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ برہان اس سے دور ہوا تو اب کی بار فرحان نے اسے گلے سے لگایا تو برہان بھی خوشی سے اس کے گلے سے لگا تھا۔ نکاح کی رسم پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ مہمانوں میں میوہ جات تقسیم کیے گئے اور کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب جوڑے کیمرہ مین کے ہتھے چڑھ چکے تھے اور اپنی اپنی تصاویر بنوا رہے تھے۔ ایک کیمرہ مین برہان کے پاس آیا اور تصویر کے لیے کہا، ایک چماٹ ماروں گا میرے پاس آیا تو۔ برہان نے اسے وارن کیا۔ بیچارہ الٹے قدم واپس مڑ گیا۔ میں ذرا آتی ہوں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ مریم اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ برہان نے اسے جاتے دیکھا تو کچھ دیر بعد وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مریم برائڈل روم کے ساتھ بنی ایک گیلری میں داخل ہوئی اور ایک کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس نے اپنا سینہ مسلا مگر اس کے سانس ٹھیک سے بحال نہ ہوا تو آخر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انہیلر کو منہ کے ساتھ لگاتے پمپ کیا تو اس کا سانس کچھ بحال ہوا مگر گھبراہٹ ہنوز قائم رہی۔ برہان کب سے اس کے پیچھے کھڑا اس کی ایک ایک حرکت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ برہان سینے پر ہاتھ باندھے بولا۔ مریم نے اس کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ میں ٹھیک، وہ کہتے کہتے لڑکھڑائی۔ برہان نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اپنے ہوش میں کم ہی لگ رہی تھی۔ برہان نے اسے کمر سے تھامتے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا تھپکا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ برہان نے پوچھا تو اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے اس کے کسرتی بازوؤں میں جھول گئی۔ برہان بخلاہٹ کا شکار ہوا۔ مریم کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو، برہان کا اس کا گال تھپکتے ہوئے بولا مگر مریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیتی بھی کیسے؟ برہان جلدی سے اسے اپنے بازو میں اٹھاتے برائڈل روم میں آیا اور اسے صوفے پر لٹاتے اس کے ہاتھ سے جو جولری اتارتے اس کی ہتھیلی مسلنے لگا۔ مریم آنکھیں کھولو، برہان مسلسل یہی لفظ دہرا رہا تھا۔ برہان اس کے ہاتھوں کو چھوڑتا اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو تھپکانے لگا۔ آخر مریم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی۔ مریم ہاں آنکھیں کھولو، برہان نرمی سے بولا۔ وہ سخت پریشان ہوا تھا۔
نفرت کا دعوے دار برہان۔ مریم نے آنکھیں کھولی مگر وہ اپنے ہوش میں مکمل نہ تھی۔ برہان جلدی سے اٹھا اور پانی کا گلاس بھرتے اس کے لبوں سے لگایا۔ مریم نے چند گھونٹ بھرے اور برہان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی۔ برہان نے پھر سے اس کا گال تھپکتے اب کی بار انہیلر اس کے منہ سے لگایا۔ 3-4 دفعہ پمپ کرنے کے بعد مریم کا تنفس کچھ بحال ہوا تھا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں ان سبز آنکھوں میں گاڑی، دونوں کی نظریں ملی اور آس پاس کا منظر دھندلا گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور پھر برہان نے اپنی نظریں جھکا لی جبکہ مریم کی نظریں ہنوز اسی پر ٹکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر برہان کے سینے پر رکھا۔ برہان نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ کچھ پل یوں ہی گزرے کہ پھر مریم بولی، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ مریم کے منہ سے یہ جملے ادا ہوئے تھے جو برہان کے دل پر بجلی بن کر گرے تھے۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ اسے مریم سے اس سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ برہان نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ کیا تھا یہ؟ ڈر، خوف، مگر کس کا؟ ماضی کے زخموں کا؟ ماضی، ہاں ماضی۔ کس کا ماضی؟ محبت کا ماضی۔ ہمیشہ تاریخ دہرائی نہیں جاتی، اگر دہرائی گئی تو خوف تو بنتا ہے۔ خوف زدہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو پھر فائدہ؟ محبت میں کبھی کسی کا فائدہ ہوا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جان گئے کیا؟ خوف کی وجہ؟ وجہ؟ ہاں وجہ۔ تلخ ماضی، تلخ حقیقت۔ حقیقت؟ ہاں حقیقت۔ کس کی؟ محبت کی۔ محبت کی حقیقت کیا؟ ماضی کی جھلک، ایک دردناک چیخ، محبت کے اختتام کی چیخ۔ تو یہ تھا آج اس ناول کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ان دونوں کا مطلب کیا، ان سبھی کا ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ پہلے ہیر کا نکاح ہوتا ہے اس فرحان کے ساتھ، پھر سب کا ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب سب وہ کیا کہتے ہیں کہ نکاح شدہ ہو گیا، منگنی شدہ کا کوئی ڈھنڈورا نہیں، سب کپل بن گیا۔ اور پھر برہان جب اس کو کہتا ہے کہ ویلکم ٹو مائی ہیل، اور پھر بعد میں جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اور پھر وہ شو کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے ان ایکسپیکٹڈ سا کوشچن کرتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے، یا تم جو بھی، میں نے وہ یاد نہیں کہ تم بولا یا آپ بولا یا جو بھی ہے، تو وہ اس سے کہتی ہے کہ چھوڑ تو نہیں دو گے، تو وہ جس طرح سے ہوتا ہے تو اب پتہ نہیں ماضی میں کیا ہوا ہے۔ تھوڑا بہت سسپینس ہے یار، ہلکا پھلکا ناول ہے، اتنا زیادہ وہ نا اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اس میں سوچ میں پڑو کہ آگے کیا ہوگا، یا اس طرح کا ناول بھی نہیں ہے کہ آپ زیادہ اس کے بارے میں تبصرہ کرو یا زیادہ اس کے بارے میں بولو۔ ہلکا پھلکا فنی، ہلکا پھلکا فیملی بیسڈ رومانٹک اس طرح کا ناول ہے، تو ہوپ فلی آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ساتھ میں نے عنکبوت ناول کی ایپیسوڈز دینا سٹارٹ کر دی، آپ لوگ وہ سن سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔